السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 16 نشانیاں آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہیں۔ آج چھوٹی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی جو واقع ہو چکی ہے وہ ہم بیان کریں گے، اور وہ ہے امانت کا ضیاع اور نااہلوں کو سردار بنانا۔ امانت کا اٹھ جانا، امانت کا ضیاع اور بربادی، اور جو نااہل لوگ ہیں اور جو نامستحق لوگ ہیں انہیں ذمہ داریاں دینا، انہیں بڑے بڑے مناصب عطا کرنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک ایسی نشانی ہے جو آج کے دور ہی میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی پوری ہو چکی ہے، اور یہ نشانی پوری ہوتی رہی ہے۔ مناسب مقام پر مناسب شخص کی تعین، اسی میں قوم، ملت اور ملک کی بھلائی اور ترقی مضمر ہوتی ہے۔ جب امانت ختم ہو جاتی ہے تو پیمانے بدل جاتے ہیں، لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، پھر دنیا کے اندر بدامنی، فتنہ، فساد، رشوت اور اس طریقے سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم بتا دیں کہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس کچھ پیسے یا کوئی چیز امانت کے طور پر رکھیں اور کوئی اس امانت میں خیانت کر جائے اور اسے واپس نہ کرے، یہی صرف امانت کا مفہوم نہیں ہے۔ وہ لوگ تنگ نظری کا شکار ہیں جو امانت کو صرف چند اشیاء میں محصور سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی وسعت میں اس کائنات کی ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی ایک امانت ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ تو یہ دین بھی ایک امانت ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے اسی طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی زیادتی کرنا یہ حرام ہے، اور یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ اس طریقے سے نماز ایک امانت ہے، حج امانت ہے، اور اسلام کے دیگر ارکان یہ سب کے سب امانت ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سونپا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس میں اضافہ کرنا، گنجائش کرنا، کمی بیشی کرنا یہ قطعاً جائز نہیں، یہ دین کے اندر خیانت ہے۔ اس طریقے سے ہمارا پورا وجود امانت ہے۔ ہماری آنکھ سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ پورا وجود ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے۔ اس کی حفاظت ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے اندر کوتاہی کرنا اور جن چیزوں کے اللہ رب العالمین نے یہ پورا وجود ہمیں دیا ہے ان کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر استعمال کرنا یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ ہمارے والدین ہمارے لیے امانت ہیں، ہماری اولاد ہمارے لیے امانت ہے۔ ہم سب نگہبان ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک سے اس کی رعایا اور اس کی قوم کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن و حدیث ایک امانت ہے، قرآن بھی امانت ہے، حدیث بھی ایک امانت ہے۔ اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے دین نازل کیا، قرآن و حدیث کو نازل فرمایا، اس کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی، لیکن وہ ذمہ داری اللہ رب العالمین ہمارے ذریعے سے کرے گا، اور افراد پیدا کر کے اور افراد کے ذریعے سے دین کی، قرآن کی، حدیث کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ پورا دین، قرآن و حدیث، اسلام کے تمام ارکان، تمام چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب کے سب امانت ہیں۔ لہذا امانت کو کسی ایک چیز کے اندر محصور کر دینا یہ تنگ نظری کی بات ہے۔ امانت کے اسی وسیع مفہوم کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کلام کے اندر اشارہ کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے، اچانک ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی؟
آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھی. جب بات پوری ہو گئی تو آپ نے پوچھا سائل کہاں ہے, سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کر. اس نے پوچھا امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا جب کام اس کے نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی جس جگہ کے لیے جو آدمی مناسب ہے اس آدمی کو رکھنے کے بجائے کسی اور کو اگر رکھ دیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ امانت کے اندر خیانت ہے. یہ نااہلوں کو سردار بنانا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے آج کے اس دور میں، خاص طور پر جہاں واسطے چلتے ہیں، جہاں لوگوں کی قابلیت اور لیاقت نہیں دیکھی جاتی، صرف یہ کہ وہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے، کسی کا فون آ گیا، کسی کا توصیہ آ گیا، کسی نے آپ سے گفتگو کر لی، اور حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے ذمہ داری وہ منصب دے دیا جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ بڑے خاندان کا ہے یا اس کا باپ بڑا ذمہ دار ہے، کسی بڑے پوسٹ پر ہے. تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ہی آدمیوں کو لا کر کے، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو لا کر کے اس پر بٹھا دے. اگر وہ اس کے اہل ہیں اور ان کے اندر وہ ذمہ داری ادا کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے تو یقیناً ان کو دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ لیاقت اور قابلیت نہیں ہوتی، لیکن صرف اس بنا پر کہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارا بیٹا ہے یا ہمارے خاندان میں سے ہے یا فلاں بڑے آدمی نے سفارش کر دی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اس کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، وہ منصب عطا کر دیتا ہے حالانکہ وہ اس منصب کے لائق نہیں ہوتا. تو منصب بھی ایک امانت ہے، عہدہ ایک امانت ہے، ریاست اور قیادت ایک امانت ہے. انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے جو اس کے اہل ہیں اور جو اس کے تمام ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور صحیح طریقے سے اس کے حقوق ادا کر سکتے ہیں. انہی لوگوں کو دینا چاہیے. لیکن آج ہمارا معاشرہ اللہ کی پناہ جو بیچارے مستحق ہیں اور ان کے پاس کوئی سورس نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کسی بڑے آدمی کا وہ مستحق ہونے کے باوجود بھی وہاں نہیں پہنچ پاتے، ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی وہاں پر نہیں پہنچ پاتے، رشوتیں بھی چلتی ہیں، رشوتوں سے باقاعدہ لوگ منصب خریدتے ہیں، ووٹ خریدتے ہیں، لوگوں کی ضمیر کو خرید لیتے ہیں. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے جو آج کے اس دور میں ہو رہا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلموں کے اندر ہے، ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ دینی جمعیات کے اندر اور اس طریقے سے جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور عمارت کے لیے، نظامت کے لیے کس قدر دوڑ لگی رہتی ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بنا دیا جاؤں، اور اس کے لیے وہ لوگوں کو خریدتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، رشوت دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ من ذالک. یہ سب قیامت کی نشانی ہے جو آج پوری ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے آدمی سوئے گا اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، صرف ایک سیاہ داغ کے مانند امانت کا سر رہ جائے گا. اگلے دن سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اٹھا لی جائے گی، پھر صرف آبلہ سا نشان رہ جائے گا. جس طرح آنکھ کی چنگاری پاؤں پر رکھنے سے آبلہ پھول جاتا ہے، جس کا نشان تو رہتا ہے البتہ اس کے اندر کچھ نہیں رہتا. لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. حالت یہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی ہے، اور حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑے ظرف والا ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہ ہو اس کا دین نہیں رہ جاتا، اس کا دین ختم ہو جاتا جس آدمی کے پاس امانت داری نہ ہو. اور یہاں امانت داری کا مفہوم بہت وسیع ہے. امانت داری کا مفہوم چند چیزوں کے اندر نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ امانت داری کا مفہوم بہت وسیع ہے، دین کے تمام شعبوں کو شامل ہے. اور جو بھی ہمارے ماتحت ہیں وہ بھی سب کے سب ہمارے لیے امانت دار ہیں، ہمارے لیے بطور امانت ہیں. ہماری اولاد امانت ہے، ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ہمارے والدین کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. ہمارے پاس جو مال اور دولت ہے، جو منصب ہے، وہ بھی امانت ہے، اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ
کہ مال جو تمہیں دیا گیا اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا، کیسے تم نے کمایا۔ تو مال بھی ایک امانت ہے۔ اگر آپ کو کوئی منصب ہے، کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہیں، تو یہ سب آپ کی ذمہ داریوں کے اندر آتے ہیں، سب آپ کے لیے امانت ہے کہ جو ذمہ داریاں آپ کو دی جاتی ہیں ان ذمہ داریوں کو کما حق ہم اور آپ ادا کریں۔ یہ سب کے سب امانت ہے۔ ہمارا پورا وجود امانت ہے، یہ ہماری زبان امانت ہے، یہ ہماری آنکھ امانت ہے، یہ ہمارا ہاتھ امانت ہے، یہ ہمارا پاؤں امانت ہے۔ یہ سب کچھ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، یہ سب کے سب ہمارے لیے امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس آدمی کا دین نہیں جس کے پاس امانت نہیں ہوتی ہے۔ تو امانت کا بھائیوں مفہوم بہت وسیع ہے، زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے۔ آپ ووٹ دینے جاتے ہو، یہ بھی آپ کے لیے ایک امانت ہے۔ آپ کسی کو منتخب کرتے ہو، یہ بھی آپ کے لیے ایک امانت ہے۔ آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی رائے دیتے ہیں کسی کے بارے میں، یہ بھی آپ کے لیے ایک امانت ہے۔ آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے کسی شخص کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، آپ کو امانتداری کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے۔ المستشار معتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، امانتداری کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا اور لوگوں اور جو مشورہ طلب کرتا ہے اس کو صحیح بات بتاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی آدمی کی رشتہ داریاں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ اگر رشتہ دار ہے تو سارے عیوب کو انسان چھپا لیتا ہے، اور اگر رشتہ دار نہیں ہے وہ انسان اچھا، صالح ہے، مصلح بھی ہے، نیک ہے، بہت ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی مسئلے میں آپ کو اسی اختلاف ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے سارے عیوب کو اور اس کے سارے نیکیوں کو اور ساری اچھائیوں کو عیوب بنا دیتے ہیں، اور چھوٹا موٹا جو عیب اسے بڑا بنا کر کے انسان پیش کر دیتا ہے۔ یہ سب امانت کے اندر خیانت ہے۔ یہ سب چیزوں کے بارے ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ امانت کا جو مفہوم ہے میرے بھائیوں بہت وسیع ہے۔ دنیا کے تمام چیزوں کو اور جو بھی ہمارے ماتحت ہیں اور جو بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، اللہ کی جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے، کسی بھی شکل میں نعمت ہو، وہ ساری کی ساری امانت ہے۔ صحت امانت ہے، یہ علم امانت ہے، بولنے کی طاقت امانت ہے، یہ دیکھنے کی طاقت امانت ہے، اس طریقے سے ہاتھ پاؤں امانت ہے، یہ دل ہمارے لیے امانت ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہمارے پاس ہے وہ سب کے سب ہمارے لیے امانت ہے۔ آپ کو جو ذمہ داری اور منصب دیا جائے وہ بھی آپ کے لیے ایک امانت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا اگر ہم نے اس امانت کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اور انسان اگر سمجھتا ہے کہ میں امانت پر پورا نہیں اترتا اور میرے اندر وہ صلاحیت و قابلیت نہیں ہے، انسان چھوڑ دے اس کو۔ اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے، اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے، اس میں اس کے لیے کوئی بے عزتی نہیں ہے، اس میں اس کے لیے کوئی توہین نہیں ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو آپ نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، کوفہ کی جامع مسجد میں بلایا اور انہیں ایک کرسی پر بٹھایا اور خود ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اور ان کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ انہیں خلافت مل چکی تھی حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سمجھا کو زیادہ اہل ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، تو انہوں نے خلافت ان کو سونپ دی۔ اور ہمارے نبی کی وہ حدیث پیشین گوئی ہر برب ثابت ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دو عظیم گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح کرائے گا۔ اس لیے اس سال کو عام الجماع کہا گیا، جس سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کیا، پوری امت مسلمہ متفق ہو گئی اور متحد ہو گئی، اور ایک خلیفہ تھا اور ایک امیر تھا مسلمانوں کا، اس لیے اس کو عام الجماع کہا گیا۔ تو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، اگرچہ مجھے ذمہ داری مل گئی لیکن میں اس کا لیے نااہل ہوں، تو میرے بھائی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو واپس کر دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ چیز دیکھنے میں آج نہیں آتی ہے، لیکن یہی ہم سے مطلوب ہے کہ اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کر سکتے تو انسان کو ذمہ داری سے ہٹ جانا چاہیے، وہ ذمہ داری کسی دوسرے کو دے دینا چاہیے۔ لیکن آج معاملہ برعکس ہے، انسان منصب کے لیے اور ذمہ داریوں کے لیے، وحدے کے لیے انسان پیسے خرچ کرتا ہے، لوگوں کی زمین کو خریدتا ہے اور اس لیے رشوتیں دیتا ہے لوگوں کو۔ یہ غیر مسلم
اور دنیاوی مناسب کی بات نہیں ہوتی، یہ بات ہو رہی ہے ذمہ دار جو دینی اداروں کے یا دینی جمعیات کے، دینی تنظیموں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے، جن کے کندھوں پر امت کی اصلاح کا بار ہوتا ہے اور ایک امانت ہوتی ہے، لیکن اس امانت کا کوئی پاس و لحاظ ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ منصب پر باقی بچے رہیں، زندگی بھر باقی رہیں منصب کے اوپر، اور کبھی منصب ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ میرے بھائیوں، یہ نااہل لوگ ہیں جو حقیقت یہ ہے کہ اس کے مستحق نہیں ہیں، جس کے دل کے اندر ایسی بات آ جائے جو اپنے آپ کو منصب کو نہ چھوڑے، اور جبکہ اس کے اندر اس کی صلاحیت نہ موجود ہو، تو اسی صورت میں میرے بھائیوں وہ نااہل ہے، اور حقیقت میں اس کا اہل نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ تو آج لوگوں کو منصب اور وزارت اور عہدے اہلیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ معرفت اور تعلقات کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی امانت کا ضیاع ہے، کہ یہ بھی امانت کا ایک ضیاع ہے، اور یہ بھی امانت کا ایک ضیاع ہے کہ دین جو ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، اور اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری علماء کی ہے۔ آج اگر جہلا اور ان پڑھ لوگ دین کی تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ایک طرح کی امانت کا ضیاع ہے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں، صحیح طریقے سے قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا ہے، اور نہ کوئی حدیث پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ترجمہ کر سکتا ہے، لیکن دین کی دعوت کا کام وہ کر رہا ہے، بڑے بڑے فتوے دیتا ہے، اور اس طریقے سے بڑے بڑے مجلسوں کے اندر جاتا ہے، اور دین کی تبلیغ اور ارشاد کا کام شروع کر دیتا ہے۔ آج یہ چیز ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف دعوت تبلیغ کے لیے قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر گشت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سنت کے بجائے اور توحید کے بجائے بدعت اور شرک اور خرافات پھیل رہی ہے، اور جو دین اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس دین کی اشاعت کے بجائے ایک خاص نظام، خانقاہی نظام کی اشاعت ہو رہی ہے، تصوف اس دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، اور توحید و سنت لوگوں کے اندر عام نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ امانت کا ضیاع ہے۔ تو دین میرے بھائیوں پوری امانت ہے، تبلیغ بھی، دعوت بھی ایک امانت ہے، یہ ایک امانت ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی کہ وہ جو علم اللہ نے دیا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک امانت ہے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرے، ناجائز کاموں کے لیے اس کو نہ استعمال کرے۔ یا اس طریقے سے اللہ نے کسی کو بھی کوئی علم دیا، کوئی ہنر دیا، کوئی بھی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی امانت ہیں۔ وقت بہت بڑی امانت ہے کہ انسان وقت کو اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، نیک کاموں کے لیے اس کو انسان استعمال کرے، یہ وقت بھی بہت بڑی امانت ہے۔ تو ساری چیزیں، جوانی امانت ہے، بیوی امانت ہے، آپ کی اولاد امانت ہے، آپ کے پیسے آپ کے لیے امانت ہے، منصب امانت ہے، دنیا کی تمام چیزیں جو آپ کے پاس یا ہمارے پاس ہیں یہ سب کے سب امانت ہیں۔ ہمیں قیامت کے دن تیار رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہم سے سوال کرے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی راعی اور نگہبان ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، قیامت کی نشانی ہے امانت کا اٹھ جانا، امانت کا ضیاع، اور نہ اہلوں کو سردار بنا دینا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امانت کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امانت کی ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر کوئی بھی ذمہ داری ہو، ان ذمہ داریوں کو ہم ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، کتاب و سنت پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔